بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کھرل اور ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے میں اردو کا پیپر لسانیات اور اردو قواعد کے حوالے سے ہماری مختلف ویڈیوز تیار ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم اردو کے اقبال کا خصوصی مطالعہ، اردو تنقید اور اسالیب نثر کی جو پیپرز ہیں ان کی ویڈیوز مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں۔ ہماری پلے لسٹ میں جا کے آپ ان ویڈیوز سے اپنے ایگزامز کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز، ہمیں پولیٹیکل سائنس اور LLB کے اسٹوڈنٹس چاہیں تو ہماری پلے لسٹ کے ویڈیوز میں جا کے اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لسانیات کی جو شاخیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ لسانیات کی شاخوں سے پہلے ہم لسانیات کی تعریف کر لیتے ہیں کہ لسانیات بنیادی طور پر کیا ہے۔ لسانیات کسی بھی زبان کا سائنسی مطالعہ کرنے کو ہم لوگ لسانیات کہتے ہیں۔ اس کی جو انگلش ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج از کالڈ لنگوسٹکس۔ اسی طرح اردو میں ہم جب بات کریں گے تو کسی بھی زبان کا جو سائنسی مطالعہ ہے جس میں ہم اس کے مختلف خصوصیات، اس کی آوازوں، اس کے معنی، اس کا گرامر کا نظام، صرف، نحویات اور لغات پہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہماری لسانیات کہلاتی ہے۔ لسانیات کی بنیادی طور پر 3 بڑی شاخیں ہیں۔ اس میں پہلی جو ہے وہ تاریخی لسانیات ہے، دوسری عمومی لسانیات اور تیسری جو ہے وہ اطلاقی لسانیات ہے۔ ہماری جو تاریخی لسانیات، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں کی بناوٹ اور ساخت میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ہم اس میں مختلف زبانوں کے عروج و زوال پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی ڈارون تھیوری کی طرح کہ جو چیز اپنا استعمال چھوڑ دیتی ہے، چیز کا استعمال چھوڑ دیتی ہے، اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح زبان بھی زندہ اجسام کی طرح ہوتی ہے کہ اگر اس کا استعمال چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے وجود کو بھی کھو دیتی ہے۔ آج سنسکرت، آج لیٹن اور گریک آج ہماری کتابوں کا تو حصہ ضرور ہوں گی لیکن ہماری بول چال کا حصہ نہیں ہے، اور آج جس طرح ہمارے ڈائناسورز ہماری کرۂ ارض پہ نظر نہیں آتے، اسی طرح مختلف زبانیں جو ہے کرۂ ارض پہ عملی صورت میں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ لوگوں نے ان کا استعمال جو ہی چھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹتی گئیں۔ تو اس میں جو نئی زبانیں اس کی جگہ پہ آ گئیں، انگلش آج آپ کی انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ 500 سال یا 600 سال پہلے شاید انگلش کو وہ مقام حاصل نہیں تھا۔ اسی طرح بہت سی زبانیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈکلائن بھی ہوئی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں پروگریس بھی ہوئی ہے، ترقی بھی ہوئی ہے، ان میں نئے لفظوں کا اضافہ بھی ہوا ہے، ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں بھی تبدیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ پورا سلسلہ جو ہے تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تاریخی لسانیات ہے۔ عمومی لسانیات کے اندر ہم لسانیات جو زبان ہے اس کی ساخت اور اس کی بناوٹ کے اصولوں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا صوتیات کا علم آ جاتا ہے، جو آوازوں کا علم ہے، مختلف زبانوں کی آوازیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں اور دوسرے شخص تک کیسے پہنچتی ہیں، ان کو کنسیو کیسے جاتا ہے، تو الفاظوں کا علم۔ اس کے بعد صرف کا علم اسی میں آ جاتا ہے جس میں ہم لفظوں کی بات کرتے ہیں، لفظوں کی بناوٹ کی بات کرتے ہیں۔ نحو کا علم آ جاتا ہے جس میں ہم جملوں اور فکروں کی بات کرتے ہیں، بڑا یونٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد معنویات کی بات کرتے ہیں کہ لفظ کے مختلف زبانوں میں کس طرح کے معنی ہیں اور ایک معنی اور لفظ کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں ہم لغات کو دیکھتے ہیں کہ کسی لفظ کے مفہوم کو دیکھنے کے لیے ہم کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈکشنری کا جو یوز ہے کہ لفظوں کے مفہوم کو دیکھنے کے لیے عملی طور پر ہم جو طریقے استعمال کرتے ہیں اس کو لغات نویسی کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری عمومی جو لسانیات ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اطلاقی لسانیات، جب ہم عملی طور پر کسی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عملی طور پر ہم اس کے اصول و ضوابط کو سیکھ کر اس کو پریکٹیکلی بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ پورا پروسیس جو ہے وہ اطلاقی لسانیات میں آ جاتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں جی ہم اسپوکن انگلش کی طرف جا رہے ہیں، تو جب ہم اسپوکن انگلش کی بات کر رہے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں جی میں نے عربی زبان سیکھنی ہے یا میں نے فارسی زبان سیکھنی ہے، میں نے چائنیز زبان سیکھنی ہے، جب میں اس سیکھنے کے مرحلے سے گزروں گا تو جو رولز اینڈ ریگولیشن اس سیکھنے کے مرحلے میں استعمال ہوں گے، اس پورے کے پورے پروسیس کو ہم لوگ اطلاقی لسانیات میں شامل کریں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر لسانیات کی 3 بڑی شاخیں ہیں۔ تو یہ آپ کا کویسچن انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو جائے گا۔ اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔